اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم تمام ایمان والوں کو دیا ہے کہ اسے کثرت سے یاد کریں، اس کا کثرت سے ذکر کریں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں اور آپ کو کیوں دیا؟ کیا معاذ اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مزہ آتا ہے، یا اس کو اس کی وجہ سے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف سن کر یا اپنا ذکر سن کر کوئی معاذ اللہ اس کے درجے میں کوئی بلندی ہوتی ہے؟ یہ تو ہر مومن جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اسے نہ ہماری عبادت کی حاجت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے ذکر کی ضرورت ہے۔ اس کی ذات تو ایسی بے نیاز ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر نافرمان بن جائے اور ساری کائنات کے جتنی مخلوقات ہیں وہ سب معاذ اللہ تعالیٰ کی معصیت پر کمر بستہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو بالکل یاد نہ کریں، تو اس کی شان کبریائی میں، اس کی عزت و جلال میں حبہ برابر کمی نہیں آتی۔ وہ تو اکبر ہے، اکبر ہی رہے گا۔ اس کے جو صفات کمال ہیں وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ تو اپنی ذات میں عظیم ہے، وہ اپنی ذات میں کبیر ہے، وہ اپنی ذات میں صاحب جلال ہے، وہ اپنی ذات میں صاحب جمال ہے۔ لہذا ہمارے ذکر کرنے نہ کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں، اور ہمارے ذکر کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کی ذات اپنی ذات میں ہی عظیم ہے۔ ہمارے ذکر کرنے سے اس کو کوئی نہ لطف آتا ہے، نہ مزہ آتا ہے، نہ کوئی کسی لطف اور مزے کا وہ محتاج۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ حکم دیا کہ مجھے کثرت سے یاد کرو، میرا ذکر کرو کثرت سے۔ کیوں؟ جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، لہذا یقیناً یہ حکم ہماری مصلحت کی خاطر، ہماری بھلائی کی خاطر دیا جاتا ہے کہ اے مومنو تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ ہمیں کثرت سے یاد کرو۔ اب بھلائی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آخرت کا اجر و ثواب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مرتب ہوتا ہے، جو تو اپنی جگہ پر عظیم بھلائی ہے ہی ہے۔ ایک کلمہ ذکر کا وہ اجر و ثواب کی ایک کائنات رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ دل سے کہہ لو، ایک مرتبہ الحمدللہ دل سے کہہ لو، میزان عمل نیکیوں سے بھرنے لگتا ہے۔ تو آخرت میں تو اس کا ثواب ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس جو بندہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، وہ گناہوں سے اور معصیتوں سے اور جرائم سے اور ناانصافیوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے جرائم ہوتے ہیں اور جتنی حق تلفیاں اور ناانصافیاں اور ظلم ہوتا ہے، اگر غور کیا جائے تو اس ساری ناانصافیوں اور ظلم کے پیچھے یہ بات ہوتی ہے کہ بندہ اپنے اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے۔ چور چوری کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ جس وقت چوری کر رہا ہے اس وقت اس کو خدا یاد نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ سے غافل ہے۔ کوئی دوسرے کا حق مار رہا ہے، دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو کیوں بول رہا ہے؟ اس واسطے کہ اللہ یاد نہیں۔
اگر اس کو اللہ کا ذکر ہوتا، یاد ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور اس کے دل میں ہوتا، تو کبھی بھی وہ جرم پر آمادہ نہ ہوتا، ناانصافی پر آمادہ نہ ہوتا۔ اسی کو حدیث میں فرمایا گیا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس وقت میں مومن نہیں ہوتا۔ کیا مانا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کے جواب دینے کا احساس اس کے دل سے مٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ جب تک اللہ کی ذات دل میں سمائی ہوئی ہو، جب تک بندے کے سامنے دل میں یہ احساس موجود ہو کہ میں ایک دن اللہ کے سامنے پہنچوں گا اور وہاں جا کر مجھے اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا، یہ جب دل میں احساس بیٹھ جاتا ہے تو یا تو جرم ہوتا نہیں، گناہ ہوتا نہیں، اور اگر ہوتا ہے تو فوراً توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، آدمی اس سے بچ جاتا ہے، اس کے نتائج بد سے بچ جاتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی سنت چلی آتی ہے کہ وہ ذکر کے نتیجے میں انسان کے دل میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ احساس ہے جو جنگل کی تنہائی میں بھی، رات کی تاریکی میں بھی انسان کو جرم سے اور ظلم سے بچاتا ہے۔ پولیس محکمے، عدالتیں یہ انسان کو جرم سے بچا سکتی ہیں اس وقت جبکہ دن کی روشنی ہو، آبادی ہو۔ اس وقت میں ہو سکتا ہے کہ پولیس کے ڈنڈے کا خوف انسان کو جرم سے باز رکھے، لیکن جنگل کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں انسان کے دل پر جو پہرا بٹھانے والی چیز ہے وہ صرف اللہ جل جلالہ کی یاد ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات رات کو گشت کیا کرتے تھے، رعایا کا حال معلوم کرتے تھے۔ عجیب حکمران تھے، آدھی دنیا کے اوپر حکومت ہے اور خود بذات خود بستی کا چکر لگا کر دیکھتے ہیں کہ لوگ کس حال میں ہیں۔ تو ایک روز تہجد کی نماز کے بعد حضرت فاروق اعظم نے گشت لگانا شروع کیا تو ایک مکان سے کچھ آواز آ رہی تھی، دو عورتوں کی بات کرنا۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور آواز سنی تو ایک ماں بیٹی میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ یہاں میں یہ بات بتا دوں کہ کسی کی بات کو چوری چھپے سننا عام حالات میں جائز نہیں ہوتا، لیکن ایک حاکم جس کے ذمے ساری رعایا کا انتظام ہے، وہ حالات سے باخبر ہونے کے لیے اگر سنے تو اس کے لیے جائز۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر بات سنی تو ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی، بکری یا گائے، بکری تھی یا گائے تھی، اس کا دودھ جو تم نے نکالا ہے یہ کم ہے، اس میں پانی ملا دو تاکہ یہ زیادہ ہو جائے اور پانی ملا کر ہم اس کو بیچیں۔ تو بیٹی نے جواب دیا کہ اماں جان، امیر المومنین کا حکم آیا ہے کہ کوئی شخص ملاوٹ نہ کرے دودھ کے اندر۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی، امیر المومنین کہاں دیکھ رہا ہے تمہیں اس وقت؟ اس نے حکم تو بے شک جاری کر دیا ہے، لیکن وہ کہاں تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم دودھ میں پانی ملا رہی ہو؟ نہیں، اگر ملا لو گی تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو ملا لو۔ اب یہ پتہ نہیں کہ امیر المومنین باہر کھڑا ہوا ہے، حضرت فاروق اعظم سن رہے ہیں ساری بات۔ تو بیٹی نے جواب دیا کہ اماں جان، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔
تو اس بیٹی کے دل میں اللہ کی یاد سمائی ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں اس رات کی تاریکی میں بھی وہ دودھ میں پانی ملانے کی حرکت کا ارتکاب نہیں کر سکتی۔ فاروق اعظم نے یہ بات سنی، اگلے دن تشریف لے گئے، معلوم کرایا کہ یہ کون ہیں، کون لوگ ہیں۔ جب تحقیق ہو گئی تو حضرت ام المؤمنین نے اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کے رشتے کا پیغام دیا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ذکر اتنا سمایا ہوا ہے، اللہ کی یاد۔ پیغام دیا، اپنے بیٹے کی اس سے شادی کی، اور اسی جوڑے کے دوسری پشت میں انہی کی نسل سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو، جو تیسرے خلیفہ، جو 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا ذکر اگر دل میں سما جائے تو وہ انسان کے ہر نقل و حرکت پر پہرا بٹھاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔